امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 11، ریڈ روم۔ ریڈ روم ایک طاقتور نئی ڈرامہ سیریز ہے جو استنبول میں ایک معالج کے دفتر میں ہوتی ہے۔ کمزور خواتین علاج کروانے اور اپنے صدمات اور مسائل سے نمٹنے کے لیے وہاں آتی ہیں۔ مشہور سائیکیٹرسٹ اور مصنف ڈاکٹر گلسرن باجیولو کے حقیقی تجربات پر مبنی 61 مریضوں کی دردناک کہانیوں کے گرد بنائی گئی ہے، جبکہ ڈرامے کے مرکز میں کلینک میں معالجین کی ٹیم اور ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں۔ نمبر 10، وونڈڈ لو۔ وونڈڈ لو اپنے وقت کے سب سے المناک ہیروز میں سے ایک کی کہانی ہے۔ ایک ہیرو جسے اپنے خاندان کی بربادی کا سامنا کرنے کی مذمت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ وہ روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جو اپنے خاندان اور اس کی دبی ہوئی عورت کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے برباد ہے۔ ایک قوم کے دوبارہ جنم لینے کی کہانی۔ نمبر 9، رائز آف امپائرز اوٹومن۔ محمد II کی ایپک کہانی سناتا ہے جسے محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں 13 سالہ بچے سلطان سے کانسٹینٹی نوپل کا تختہ الٹنے اور 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا حکمران بننے تک اس کے حیران کن اور افسانوی عروج کا ذکر ہے۔ نمبر 8، دی ٹیلر۔ ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے وراثت میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار اپنے دادا سے ملا ہے۔ اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنا سب سے بڑا راز، اس کے والد کو دماغی بیماری کا سامنا ہے، استنبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے اور اب اسے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتہ چلے۔ ایسوت ایک بدسلوکی کرنے والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے، اس کے اپنے اصرار کے ساتھ۔ نمبر 7، کرتسیت اینڈ شورا۔ کرتسیت اور شورا نے لیفٹیننٹ کرتسیت کی بہادری اور عورت کی کہانی بیان کی ہے، جو ترک نژاد کریمیا کے ایک امیر زمیندار کا پہلا بیٹا ہے، جو ایک عظیم روسی خاندان کی خوبصورت بیٹی شورا سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن سیت کے والد ہمیشہ اس بات پر راضی رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ترک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے اہل خانہ کی خواہشات کے خلاف محبت کرنے والے ایک ساتھ بھاگتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں استنبول میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے منجمد بنجر زمینوں میں سے ایک خطرناک سفر کرتے ہیں، جہاں انہیں خاندان کی قوتوں، معاشرے کی توقعات کے خلاف اپنی محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور تاریخ کے واقعات۔ نمبر 6، مائی ہوم مائی ڈیسٹنی۔ زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں۔ اس کا باپ شرابی ہے، اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ خاندان جو اس کی ماں کو صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے، نوجوان لڑکی کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ سیکھے گی، پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے۔ غریب اور معصوم زینب ایک ہوشیار، پڑھی لکھی اور خوبصورت نوجوان لڑکی میں بدل جاتی ہے، جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے ایک خوابیدہ آدمی سے ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ افسانہ ایک حیران کن انجام کو پہنچتا ہے جب اس کی پیدائشی ماں اپنی بیٹی کی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اس گھر میں واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 5، استنبول برائڈ۔ اپنی ماں اور باپ کے بغیر پرورش پانے والی سریا کو زندگی میں اکیلے ہی اپنا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ قابل فخر اور خوبصورت، وہ اپنی اکلوتی رشتہ دار آنٹی سینم کے ساتھ معمولی طور پر رہتی ہے،
میوزک کنسرویٹری میں گریجویشن کے لیے کام کرتے ہوئے وہ ایک باصلاحیت میوزیشین بن جاتی ہے، لیکن اس آزاد سادہ زندگی کو الٹنا پڑتا ہے۔ خوبصورت اور دولت مند فاروق بوران نے نوجوان سنگر کی زندگی بدل دی۔ اس کی توجہ سے مسحور ہو کر وہ اپنے آپ کو ایک پرجوش رومانس میں ڈوبی ہوئی اور بے حد محبت میں گرفتار پاتی ہے۔ کامیاب تاجر بھی اسی طرح متاثر ہوا اور اسے بورسا کے سبز شہر میں اپنی بہت ہی مختلف مہارت یافتہ زندگی سے متعارف کروانے کا خواہش مند ہے۔ بوران کا شمار ترکی کے سب سے امیر اور بزرگ خاندانوں میں ہوتا ہے، جو جنگلوں کے درمیان ایک دلکش حویلی میں عدالت کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہاں ثریا سخت خاندانوں کی ماں اسما سلطان سے لڑے گی، جس نے اپنے 4 بیٹوں کو اکیلے پالا ہے۔ اس کے لیے خاندان کی طاقت کی حفاظت ہی سب کچھ ہے۔ نمبر 4، اسٹک مین۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نامرد آزما ہونے والا تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا ہے، جہاں اس کے والدین نے چھوڑ دیا تھا۔ تامر اب شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی ایک دیو ہیکل امریکی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے۔ جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ باسفورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آسل اور والد بلنت، جو ولا میں آباد ہیں، اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے۔ تاہم تامر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پیری سے ملنے کے بعد بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دی انوسینٹس۔ گلسیرن بادجیولو کی ایک کتاب پر مبنی یہ سیریز ایک بیمار والدین کے 4 بہن بھائیوں کی کہانی کی پیروی کرتی ہے۔ 2 جنونی بیٹیاں صفیہ اور گلبن، ایک بیٹی دمہ میں مبتلا ہے اور ایک بیٹا ہان، جس نے اپنی پوری زندگی ان کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ خاندان کی ضروریات، کام اور گھر کے درمیان انتنگ شٹلنگ۔ ایک وفادار دن ہان کی دنیا دیکھتے ہی بدل جائے گی اور اسے فوری طور پر ان سے محبت ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار ہان اپنی خوشی خود تلاش کرے گا۔ نمبر 2، گرل ان دا گلاس۔ نالان ایک نوجوان، خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے جو ایک بڑے ہوٹل گروپ میں آرکیٹیکٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی والدہ فریدے ایک قدامت پسند اور جنونی بوڑھی عورت ہے۔ وہ نالان کی ہر حرکت کو کنٹرول کرتی ہے، وہ کیا پہنتی ہے اور کس کو دیکھتی ہے۔ ہمیں فریدے کے تلخ رویے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ نالان دراصل اس کی پوتی ہے۔ اس کی ماں سیما ایک نوعمر تھی جو نالان کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی، اور فریدہ نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کرنے پر بچے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ نمبر 1، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔